السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سیرت طیبہ کی تعلیم کا یہ 10واں دن ہے۔ پچھلے درس میں غزوہ بدر کے بارے میں تفصیلات بتائی گئی تھی۔ غزوہ بدر کیوں ہوئی تھی اور اس میں مشرکین کی تعداد اور قوت کیا تھی، مسلمانوں کی تعداد اور قوت کیا تھی، جنگ کیسے ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ آج غزوہ احد کے بارے میں پڑھنا ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوا تھا اور 3 ہجری میں غزوہ احد۔ غزوہ یعنی جس جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف فرما تھے، اس کو ہم غزوہ کہتے ہیں، اور جس میں حضور نے صرف صحابہ کرام کو بھیج دیا جنگ کے لیے، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہے، تو یہ غزوہ ہوا۔ اور جس جگہ یہ غزوہ ہوا تھا وہاں ایک پہاڑ تھا جس کا نام احد تھا، اسی کے سامنے میدان میں جنگ ہوئی تھی، تو اس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ بہت مشہور جنگ ہے غزوہ احد، بہت ہی دردناک جنگ ہے۔ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا حادثہ ہے غزوہ احد۔ اس میں 70 ایسے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے جو اکیلے درجنوں کافروں پر بھاری تھے۔ معمولی قسم کے نہیں، بہت بڑے بڑے بہادر صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اس میں، اور 1-2 نہیں، 70۔ یہ اسلام کے لیے بہت بڑا حادثہ تھا، کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ بہت کم تذکرہ ہوتا ہے اس کا، خاص طور پر شہدائے احد کے لیے آپ دیکھیں گے بہت زیادہ بیانوں میں بھی بات نہیں ہوتی ہے، اور بہت زیادہ کوئی اس کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہے بہت بڑا حادثہ یہ بھی۔ اچھا دیکھیے، اسباب و علل پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کیوں پیش آئی۔ جب تمام صحابہ کرام اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو جو مکہ کے مشرکین تھے، جب تک حضور اور مسلمان مکہ میں تھے، اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک تو ظلم کرتے رہے مسلمانوں پر۔ وہاں سے سارے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تو اب بھی وہ چپ نہیں بیٹھے رہے، بلکہ انہوں نے ایک لشکر جمع کیا تھا کہ مسلمانوں کو چھوڑیں گے نہیں، یہ لوگ مدینہ جا کر رہ رہے ہیں، ہم وہاں جا کر ان کو چن چن کر ماریں گے۔ یہ سوچ کر وہ 1000 کی فوج لے کر آئے تھے، اور انہوں نے پورا ایک منصوبہ بنایا تھا کہ جس کے پاس بھی پیسہ ہے وہ سب انہوں نے تجارت میں لگا کر ملک شام کو ایک قافلہ بھیجا تھا، جو بھی نفع آئے گا سب مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے صرف کریں گے۔ پھر وہ 1000 آئے تھے، پھر وہ جنگ بدر ہوئی، لیکن ان کی امید کے خلاف ان کو شکست ہو گئی۔ کسی کافر نے سوچا نہیں تھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا۔ وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ میں فلاں کو ماروں گا، میں فلاں کو ماروں گا۔ آپس میں لڑ رہے تھے، تم نہیں، ان کو میں ماروں گا، تم نہیں مارنا، وہ میرا دشمن ہے، اس سے مجھے بدلہ لینا ہے، اس کو میں ماروں گا۔ یہ آپس میں اس طرح کی باتیں کر کے آئے تھے، مگر ہوا تھا کیا، 70 کفار مارے گئے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، ان میں اکثر سردار تھے۔ اور عرب کے لوگ اپنے خاندان کے ایک معمولی آدمی کا قتل بھی برداشت نہیں کرتے تھے، اس کا جب تک بدلہ نہیں لیتے تھے پورا خاندان سکون سے بیٹھتا نہیں تھا۔ یہاں تو 70 مارے گئے تھے، 70۔ تو تقریباً مکہ مکرمہ میں جتنے بھی خاندان تھے، قبیلے تھے، جتنے بھی گھر تھے، ہر خاندان سے، ہر گھر سے، ہر قبیلے سے کوئی نہ کوئی مسلمانوں کے ہاتھوں جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ تو اب ان کے پاس خاندان کے کسی ایک چھوٹے موٹے آدمی
کے قتل کا معاملہ نہیں تھا، کسی قبیلے کا سردار ابو جہل جیسا شخص، کتنا بڑا سردار تھا وہ مکہ کے کافروں کا، ابو جہل مارا گیا تھا، کتنے بڑے بڑے مارے گئے تھے۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کئی دن تو ان لوگوں کے ماتم میں چلے گئے تھے، اور عرب کا دستور یہ تھا کہ جتنا بڑا آدمی مر جاتا تھا اتنا بڑا ماتم کرتے تھے، اس ماتم سے شان ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ مرنے والا کتنا بڑا ہے۔ تو کئی مہینوں تک یہ لوگ ماتم کرتے رہے، بھئی مرنے والے معمولی نہیں ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں تو ان کا ماتم بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو سارے مل کر ایک ایک کے گھر میں باری باری روتے تھے، سب مل کر ان کے گھر میں آج ماتم کریں گے، ان کے گھر میں کریں گے، اور رونے میں مقابلے چلتے تھے، اور وہ تاریخیں لکھی جاتی تھی، فلاں مرا تھا تو اتنی عورتیں روئی تھی، اتنی دیر روئی تھی، فلاں میں اتنا، تو یہ مقابلہ ہوتا تھا، آپ اندازہ کیجیے۔ تو یہ جو 70 مارے گئے تھے مکہ مکرمہ میں، پہلے تو چند مہینے صرف ماتم چلا کہ بھئی جتنے بڑے مرتبے کے ہیں اتنا زیادہ رونا ہے، اتنی زیادہ عورتوں کو جمع ہونا ہے۔ تو اب باری باری سب پہلے ماتم ہوا، اس کے بعد اب آخری رسومات ختم ہو گیا سب ماتم اتم، اب بدلہ۔ تب تک وہ ان کے مردوں کے حقوق جو بھی تھے ان کی نظر میں، پہلے وہ سب کر لیں گے، بدلہ بعد میں۔ تو پہلے وہ ماتم اور جو غم کے اشعار ہیں اور جو بھی ان کے کارنامے سمجھتے تھے وہ سب چلتا رہا، ایک عجب ماحول تھا وہاں پر۔ اور اس کے بعد گھر گھر میں پھر بدلے کی آگ جلنے لگی، مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے۔ کسی کو وہاں سکون نہیں تھا، نہ کسی مرد کو سکون تھا، نہ کسی عورت کو سکون تھا، نہ کوئی بوڑھا سکون سے تھا، ہر ایک کی زبان پہ ایک ہی تھا، انتقام، بدلہ لینا ہے مسلمانوں سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جتنا بھی ان کو نفع ہوا تھا، وہ جو قافلہ بھی واپس آیا تھا جنگ بدر کے لیے، جو وہ لوگ نفع جمع کیے تھے اور جو بھی تھا، بہرحال سب انہوں نے ایک میٹنگ کر کے پاس کر لیا کہ جتنے یہ ہمارے پیسے ہیں، تجارت کا جو بھی نفع ہوا ہے وہ پورا ہم جنگ کے لیے جمع کریں گے، بہتر سے بہتر ہتھیار بنائیں گے، اور مکہ کے باہر سے بھی لوگوں کو خوب پیسے دے کر بہادر لوگوں کو لڑنے کے لیے جمع کریں گے۔ اور کچھ لوگ تھے عرب میں جو اپنی شاعری سے لوگوں کے غصے کو بھڑکاتے تھے، کہ کوئی لڑنا بھی نہیں چاہ رہا تو اس کو ایسے اشعار بولتے تھے کہ وہ تلوار اٹھا لیتا تھا، جوش پیدا کرنے والے ایسے شاعروں کو بھی جمع کیا انہوں نے۔ اس کے بعد بڑے بڑے گھروں کی خواتین بھی باہر نکل کر آئیں کہ ہم بھی چلیں گے، جتنے جا رہے ہیں وہ یا تو بدلہ لیں گے مسلمانوں سے یا تو مر جائیں گے میدان میں، واپس کوئی نہیں آنا ہے۔ اس لیے عورتیں بھی نکل گئی بڑے بڑے گھرانوں کی۔ تو یہ اسباب و علل تھے کہ مسلمانوں سے بدلہ لینا تھا ان کو، اور یہ ہمارے عام ماحول کا بدلہ مت سمجھیے، یہ عرب کے لوگوں کے لیے ان کا دین و مذہب تھا، ان کے عقیدے تھے، اس کے بارے میں ان کے بہت عقیدے تھے کہ وہ بدلہ نہیں لیں گے تو اس کی روح تڑپتی رہے گی، اور وہ یہ فریاد کرے گی، وہ فریاد کرے گی۔ ان کے بھی تھوڑے عقیدے تھے، تو مذہب جو وہ مانتے تھے ان کے عقیدے تھے، تو عقیدوں کے اعتبار سے بھی ضروری تھا ان پر بدلہ لینا۔ تو کچھ مذہبی رنگ بھی تھا اس کے اندر، مسلمانوں سے تو بدلہ لینے کے، مسلمانوں کے تو دشمن تھے ہی وہ۔ بہرحال ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ان کو اپنے مقتولین کا بدلہ لینا تھا۔ دوسری بات، اب سیاسی اعتبار سے مکہ کے جو قریش تھے، عرب کے اندر ان کا بہت بڑا مقام تھا، ان کی ایک حکومت تھی، قریش کا پورا ایک حکومتی نظام چلتا تھا، خانہ کعبہ ان کے ہاتھ میں تھا، پورے عرب کے لوگ وہاں پر طواف کرنے کے لیے آتے تھے، وہاں پر وہ سال میں ایک مرتبہ حج کے نام سے جمع ہوتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر بت تھے، وہ پوجا پاٹ کے لیے آتے تھے۔ تو یہ جو قریش تھے یہ پورے عرب کے لیے مذہبی اعتبار سے بھی بڑے تھے،
اور چونکہ ان کی ایک منظم حکومت تھی تو سیاسی اعتبار سے بھی وہ لوگ رہنما تھے. عرب میں بہت مقام تھا ان کا، کوئی ان کا مد مقابل تھا ہی نہیں عرب میں. گویا وہ لوگ بہت بڑی شان کے مالک تھے. ایسے لوگ حال حال کے پیدا ہونے والے مسلمانوں سے ہار گئے. پورے عرب میں ایک بے عزتی ہو رہی تھی ان کی، اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو رہے تھے کہ قریش جیسی جماعت جن لوگوں سے ہار رہی ہے وہ لوگ معمولی نہیں ہو سکتے. اسلام کے بارے میں سوچ رہے تھے لوگوں کا ذہن جنگ بدر سے پہلے تک لوگ کیا سمجھ رہے تھے، یہ چند مسلمان نئے دین کے لوگ جمع ہو گئے ہیں، قریش جب چاہیں گے ان سب کو مار کاٹ کے ختم کر دیں گے، ان کا تماشا تھوڑے دن کا ہے، سب ختم ہو جائے گا. ہلکے میں لے رہے تھے سب. لیکن غزوہ بدر میں کیا ہوا، جب جنگ نہیں ہوئی تھی تو سب یہ سمجھ رہے تھے مسلمانوں کا آخری دن ہے. جب جنگ ہوئی اور قریش کو شکست ہو گئی تو سارے لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ کیا مسلمان اتنے طاقتور ہیں، قریش کو شکست دے دی یہ لوگ. تو بہت بے عزتی ہوئی تھی قریش کی. تو اپنی عزت بھی بحال کرنا تھا ان لوگوں کو، اپنی سیاسی پوزیشن بھی ٹھیک کرنا تھا. مذہبی رہنما تھے تو وہ اپنی عزت بھی باقی رکھنا تھا. تو کتنی چیزیں ہو گئی دیکھیے. ایک تو اپنے مقتولین کا بدلہ لینا تھا، اور ان کی جو مذہبی رہنمائی تھی اس کی بھی عزت اور شان بچانا تھا، اور سیاسی پوزیشن بھی ٹھیک رکھنا تھا ان کو. اتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں. تو اب سوچئے کہ اب وہ مسلمانوں سے کیسے نہیں لڑتے. غزوہ بدر میں جو ان کی تیاری تھی وہ تیاری تو محض ان کی ایک مسلمانوں سے جو جنگ تھی وہاں صرف ایک بات یہ تھی کہ بھئی یہ لوگ ہمارے باپ دادا کے دین کو غلط بولتے ہیں، ہم کو غلط بول رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ کمزور سمجھ کر ستا رہے تھے، وہ ایک الگ بات تھی. لیکن یہاں پر مضبوط وجوہ تھی، اتنی بڑی بڑی وجوہ تھی، لہٰذا انہوں نے جنگ کی تیاری کی. یہ اسباب و علل تھے غزوہ احد کے. اس سے آپ سمجھ لیجئے کتنی بڑی جنگ تھی یہ. جیسے ہی یہاں پر جنگ کی تیاری شروع ہوئی تو حضور کے چچا حضرت عباس جو مکہ مکرمہ میں تھے، اور لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں، انہوں نے حضور کے پاس پیغام بھیج دیا کہ ایسی ایسی بات مکہ میں چل رہی ہے، بہت بڑی جنگ کی تیاری ہو رہی ہے. اور یہاں پر لشکر کتنا جمع ہو گیا. غزوہ بدر میں کتنے گئے تھے، 1000 گئے تھے نا، اب 3000 جمع ہوئے. 1000 نہیں، 3000. معمولی تعداد نہیں ہے 3000. 3000 جمع. آپ سوچئے 3000، 1000 لے کے گئے تھے اور مسلمان تو 300 تھے وہاں پر، تو سوچے 1000 بہت ہے. لیکن غزوہ بدر میں مسلمان جس طرح لڑ کر اپنی بہادری ثابت کیے ہوئے تھے، ان کو اطمینان ہی نہیں تھا. 1500 لے جائیں گے تو پھر ہار کے آئیں گے. 3000 جمع کیے لو. 1000 تھے نا، چلو اور 1000 بڑھاؤ، اور 1000 بڑھاؤ، بس اتنے میں تو اب سب ہو جائے گا. بہت مطمئن ہو گئے لوگ. 3000، 1000 کو شکست دیے تھے نا، چلو 2000، چلو ہو سکتا 2000 کو بھی دے دیں گے، کسی کو شک شبہ ہے. 3000 کو تو نہیں دے سکتے نا. تو 3000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا، اور وہ لشکر 3000 کا پوری ہتھیاروں سے لیس ہے. مشرکین کی تعداد و قوت کیا ہے، 3000 بہادر ہیں اس میں، معمولی نہیں، بہت خطرناک بہادر تھے اس میں. ابھی جنگ میں بتاؤں گا میں آپ کو. اور وہ ایک تو ہر ایک انتقام کی آگ میں جھلس رہا ہے، بدلہ لینے کے جوش میں ہے. پھر ساتھ میں کسی کا جوش میدان جنگ میں اگر کم بھی ہو جائے، وہ جوش بھڑکانے والے شاعر بھی موجود ہیں. اور کوئی اگر جان بچانے کے لیے بھاگنا چاہے تو بڑے بڑے گھروں کی عورتیں ہیں، وہ تانا دیں گی تو اس آدمی سوچے گا یہ بھاگنے سے اچھا ہے کہ یہیں مر جائیں. عورتیں نہیں بھاگ رہی، ہم کیسے بھاگیں. تو اتنی تعداد اور اتنی قوت مشرکین کی، اور مسلمانوں کی تعداد اور قوت. مسلمانوں کی تعداد جو غزوہ احد میں تھی وہ صرف 700. کتنے تھے، 700. اور ہتھیار بھی اتنے بڑے بڑے نہیں تھے.
ان کے تو بالکل نئے نئے خریدے ہوئے تھے، سب بنائے ہوئے تھے اسی وقت، اور وہ پورا پہلے سے تیاری کیے ہوئے تھے نا، کب سے کر رہے تھے کیا معلوم، 1 سال سے تو تیاری چل رہی تھی ان کی، تو پورے ہتھیار تیار کر چکے. اور ادھر مسلمانوں کو صرف اندازہ تھا کہ کچھ ہو سکتا ہے، جو تھے ہتھیار وہی تھے، اور سب کے پاس بھی نہیں تھے، اور غریبی کا زمانہ مسلمانوں کی، اور ادھر وہ مشرکین سب کھائے پیے ہوئے، روزانہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بالکل ہٹے کٹے تندرست ہیں، ہتھیار بہترین ہے، اور گھوڑے ہیں، اونٹ ہے، وقت گزارنے کے لیے شاعر ہیں، سب ہیں. اور مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی ٹھیک نہیں ہے، فاقوں کی وجہ سے کمزوری بھی ہے جسموں میں، اور لباس کسی کے پاس برابر نہیں ہے، بہت غربت ہے. اور ہیں بھی کتنے؟ 700، ادھر 3000 اور ادھر 700، ادھر مکمل ہتھیار کے ساتھ ہے، یہاں مکمل ہتھیار بھی نہیں ہے. اب جب خبر آئی مدینہ منورہ کے لشکر تیار ہو گیا ہے اور وہ مدینہ منورہ کے قریب بھی پہنچ گیا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا. اس وقت وہاں کون سے صحابہ کرام تھے؟ ایک وہ تھے جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، انہیں مہاجرین کہتے ہیں، اور ایک وہی جو مدینہ منورہ میں تھے، اور وہی لوگ پہلے آ کر اسلام قبول کیے تھے اور حضور کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دے چکے تھے، جن کو انصار کہتے ہیں. انصار، تو انصار مہاجرین اور انصار. اور ایک تیسرا منافقین کا طبقہ تھا. منافقین کون تھے؟ مکہ مکرمہ میں تو وہاں کھلا دوست یا کھلا دشمن جو بھی تھے، یا تو مسلمان تھے یا کافر تھے. لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد وہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو اندر سے تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف مسلمانوں میں گھسنے کے لیے، ان کے درمیان بیٹھنے کے لیے، مسجد نبوی میں جانے کے لیے، مسلمانوں کے حالات کو قریب سے دیکھنے کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے، ان کے راز جاننے کے لیے جھوٹ موٹ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، میں ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا. اب وہ لباس مسلمانوں کا، وہ سب مسلمانوں کے ساتھ جو سب کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اندر ہی اندر وہ سب نوٹ کر رہے ہیں کیا باتیں ہو رہی، وہ کیا بول رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، راز ادھر کے ادھر کر رہے ہیں. اور کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے بعض عجیب عجیب سوالات پیدا کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، تاکہ لوگوں کا ایمان متزلزل ہو جائے. تو منافقین تھے یہ. تو یہ مہاجرین تھے، مکہ کے صحابہ، یہ سب مخلصین، اور مدینے کے صحابہ انصار. اور یہ جو منافقین تھے یہ مسلمانوں میں گھلے ملے ہوئے تھے. اب دیکھیے حضور نے مشورہ فرمایا تمام صحابہ کرام سے، اور وہ جو جھوٹ موٹ کے مسلمان بنے بیٹھے ہوئے تھے منافقین، وہ بھی ساتھ ہی تھے. تو اب اس وقت مشورہ یہ کرنا تھا کہ اب لشکر تو آ رہا ہے، اس سے جنگ کہاں کی جائے؟ مدینے کے اندر ہی رہ کر ان سے لڑا جائے یا مدینے کے باہر جائیں؟ 2 طریقے ہیں لڑنے کے. جو فوج آ رہی ہے تو اس کو شہر تک آنے دیجئے، اور شہر میں جب گھسے تو تب وہ شہر میں الگ الگ جگہوں پر لوگوں کو رکھیے، وہاں سے آنے کی کوشش کرے تو وہاں ان پہ حملہ کیا جائے، ادھر سے آنے کی کوشش ادھر حملہ کیا جائے. تو کھلا میدان جنگ کی طرح آمنے سامنے کی جنگ نہیں ہوتی ہے. وہ آئے ہوئے لوگ کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ شہر کے لوگ اپنی اپنی عمارتوں میں ہوتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شہر کے باہر فوجی نکل جائیں اور وہاں آمنے سامنے میدان میں جنگ ہو. 2 بھی طریقے ہیں. تو مشورہ ہوا کیا ہونا چاہیے. تو اکثر صحابہ کرام یہی فرما رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں ہی رہنا چاہیے، اور اندر ہی رہ کر خواتین کو خلوں میں بند کر دیں،
اور ہم لوگ راستوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں ایک ترتیب کے ساتھ رہیں، اور جب وہ آئیں تو ان سے مقابلہ کیا جائے۔ اور وہ آنے والے بھی کتنے تھے؟ 3000۔ یہ کتنے تھے؟ 700۔ تو 3700 آمنے سامنے آنے سے بہتر یہ ہے کہ یہ 700 پورے مدینہ منورہ میں ایسا پھیلے ہوئے رہیں۔ اب وہ 3000 تو گھسیں گے نہیں نا ایک ساتھ، ظاہر سی بات ہے وہ کچھ کچھ ہی آئیں گے، تو آنے سے روکا جائے ان کو۔ اب وہ آئیں گے تو ان کو تو معلوم نہیں ہوگا لوگ کہاں کہاں ہیں، کیونکہ میدان میں تو دکھ جائیں گے یہ سب پورے 700 یہاں پہ ہیں، لیکن جب مدینے میں داخل ہوں گے تو نظر آئیں گے وہ اس دیوار کے پیچھے ہے، کوئی اس مکان کے پیچھے ہے، کوئی ادھر چٹان کے پیچھے ہے، معلوم ہی نہیں ہوگا 700 ہے کہاں، ابھی یہاں سے جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے ہیں، کوئی تیر چلا دیں گے، کیا کریں گے۔ تو کم لوگ ہوں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے یہ ہمارا کتب خانہ ہے، اور ہم لوگ 4-5 لوگ ان کھڑکیوں پہ لگ جائیں تو باہر 500 آدمی کو ہم روک سکتے ہیں کہ اس میں داخل ہونے ہی نہیں دیں گے، ہم جو آ رہا ہے اس کو مار دیں گے، ادھر کوئی بڑھ رہا ہے اس کو مار دیں گے۔ تو 100-200 آدمی کو بھی ہمارے اوپر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ جب وہ گھسیں گے ہم پہ قابو پائیں گے تب تو ہم ان کو آنے ہی نہیں دیں گے قریب، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا اس کھڑکی سے حملہ ہوگا یا اس کھڑکی سے ہوگا، کدھر کھڑے ہوئے معلوم ہی نہیں ہوگا باہر سے ان کو۔ تو 4-5 آدمی 50 آدمی کو پریشان کر کے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں کتنے تھے صحابہ اکرام؟ 700، اور وہ آنے والے 3000۔ تو اکثر صحابہ کا ارادہ یہی تھا کہ مدینے میں ہی کچھ فوج کو ترتیب دے کر ان کو آنے دیا جائے مدینے کے اندر، پھر اندر جنگ ہو۔ لیکن بعض نوجوان صحابہ اکرام کا جذبہ یہ تھا، وہ جوش شہادت میں دشمن سے مقابلہ کیا جائے، ایک مقابلے، وہ غزوہ بدر میں کچھ اس میں ایسے تھے جن کو غزوہ بدر میں شرکت کا موقع بھی نہیں ملا تھا، اور ابھی تک وہ جنگ لڑے بھی نہیں تھے۔ ایک بے چینی تھی طبیعت کے اندر کہ اسلام کے لیے لڑنا ہے، کفار کا مقابلہ کرنا ہے، ایک سچا جذبہ تھا ان کے اندر، بہت جوش تھا۔ وہ لوگ چاہتے تھے ان کے آنے تک انتظار کیوں، نکلیں گے اور مقابلہ کریں گے ان سے، اور وہ بہت اصرار تھا ان لوگوں کا۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور جنگ کا لباس پہن کر باہر تشریف لائے کہ چلو اب چلیں گے ادھر ہی، باہر ہی جا کر جنگ کی جائے، مدینے میں نہیں۔ جب حضور اندر تشریف لے گئے تو ادھر صحابہ اکرام نے ان کو سمجھا دیا کہ دیکھو حضور بھی یہی چاہتے ہیں کہ اندر رہ کر لڑائی کی جائے، جنگ کی جائے، آپ لوگ باہر جانے پر اصرار مت کیجیے۔ تو جب تک حضور باہر تشریف لائے ان لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ حضور کیا چاہتے ہیں، مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے، لہٰذا ہم باہر جانے کے لیے اصرار کر رہے تھے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر سارے مل کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارادہ تھا کہ ہم مدینے میں ہی لڑیں، ہم یہیں لڑیں گے، باہر ہم نہیں جائیں گے، ہم اپنی رائے بدل چکے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ کا نبی جنگ کا لباس پہن لے تو اب وہ لباس اتارنا مناسب نہیں۔ تو حضور نے پھر سب کو لے کر حضور احد پہاڑ کی دامن میں صف آرا ہو گئے۔ تو کیا طے پایا؟ کھلے میدان میں آمنے سامنے جنگ ہوگی۔ یہاں سے ذہن میں رکھیے آپ، ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے، لیکن اس پر عمل نہیں ہوا۔ کس پر عمل ہوا؟ میدان میں کھلم کھلا آمنے سامنے کا مقابلہ۔ تو یہ دیکھیے آمنے سامنے کا مقابلہ، 700 ادھر ہیں، یہ مشرکین کی تعداد ہے 700، قوت بھی ہے، ہتھیار بھی ہے، مسلمان یہ 3000 ہیں اور یہ مسلمانوں کی طرف 700۔ پہلے 1000 تھے جب لشکر گیا تھا، 300 منافقین تھے اس میں، 300 منافقین تھے، 700 تو صحابہ کرام تھے، مسلمان تھے سچے پکے، اور وہ جھوٹ موٹ کے منافقین 300 تھے۔ تو ان کو راستے میں سمجھ میں آ گیا، اوہو 3000 ہیں، یہ 1000 مارے جائیں گے۔ اب وہ لوگ وہاں سے بہانہ بنا کر نکل گئے، نہیں ہمارا ارادہ مدینے میں لڑنے کا تھا، آپ لوگ باہر آ رہے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ وہ بہانہ بنا کر وہاں سے 300 نکل گئے۔ تو کتنے بچ گئے؟ 700 بچ گئے۔ 1000 نکلے تھے، 300 منافقین واپس چلے گئے، تو بچ گئے 700۔ تو اب احد پہاڑ کے دامن میں، میدان میں، یہ پہاڑ یہاں 700 صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کے پیچھے پہاڑ ہے،
صحابہ کرام کے پیچھے پہاڑ ہے. یہ آپ مان لیجئے یہ پیچھے پہاڑ ہے, یہاں پر یہ صحابہ کرام ہیں اور ادھر یہ مشرکین ہیں. تو مسلمانوں کے پیچھے ہے پہاڑ. اب دیکھیے ادھر ایک راستہ تھا, چھوٹا سا راستہ تھا, اور ایسا ہو سکتا تھا کہ یہ مشرکین ادھر سے یا ادھر سے اس راستے سے آ کر پیچھے سے حملہ کر سکتے تھے. تو اگر یہ پیچھے سے آ گئے اور ادھر سامنے سے دو طرف سے حملہ ہو گیا تو مسلمان مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو حضور نے 50 صحابہ کو یہاں پر تعین فرما دیا تھا کہ تیر کمان لے کر بیٹھے رہو, ادھر سے اگر مشرکین آنے لگیں تو تیر چلا کر روک دینا ان کو. اب جب تیر لے کر بیٹھے رہیں گے تو کیسے آئیں گے, کس کو مرنا ہے؟ تو یہ 50 یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور 50 ایک ساتھ 50 لوگ تیر کھینچ کے مارتے جائیں گے تو 300-400 لوگ بھی آنا چاہیں گے تو نہیں آ سکیں گے کہ معلوم ہے تیر کہاں آ کر لائے گا. تو یہاں 50 صحابہ کو حضور نے بٹھا دیا تھا. اب یہاں میدان, اب دیکھیے یہ جو 3000 آئے تھے معمولی نہیں تھے, بہت بڑے بہادر تھے. اب جنگ شروع ہو رہی ہے اور جنگ شروع ہوئی تو آپ سوچئے وہ کفار و مشرکین جو مسلمانوں سے ڈر کر غزوہ بدر میں 1000 شکست کھا گئے تھے, اس ڈر سے 3000 لے کر آئے تھے, چن کر بہادروں کو لائے تھے, پیسے دیے گئے تھے ان کو, اور خود یہ اپنے خاندان کے لوگوں کے خون کا بدلہ بھی لینا تھا. شاعر تھے بھڑکانے کے لیے, خواتین تھیں غیرت دلانے کے لیے. لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو تاریخ انسانی میں شاید ایسی جنگ نہیں ہوئی ہوگی. جب جنگ شروع ہوئی تو چند گھنٹوں میں یہ جو صحابہ کرام تھے اس میں کیسے کیسے بہادر تھے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے بہادر, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے بہادر, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے بہادر, حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ جیسے بہادر, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر, حضرت عبد الرحمن بن عوف, سعد بن وقاص رضی اللہ عنہما جیسے بہادر. بڑے بڑے بہادر ہیں. ایک ادھر چلے جائیں تو 50 کفار و مشرکین پہ بھاری پڑ جائیں, ایک ادھر چلے جائیں تو وہ صف توڑ کے رکھ دیں, ایک ادھر چلے جائیں تو ادھر کے لوگ منتشر ہو جائیں گے. پوری صفوں کو توڑنے کی, جنگ کے میدان کو درہم برہم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں لوگ. یہ لوگ جدھر جائیں کوئی ان کے قریب آنے کی کوشش ایسے. اور ادھر معلوم ہے ادھر بھی کم بہادر نہیں تھے. ان کا جو علمبردار تھا جس کے ہاتھ میں جنگ کا جھنڈا ہوتا ہے, اس تک پہنچنا اور اس کو مار گرانا بہت مشکل ہوتا ہے جنگ میں. لیکن یہ صحابہ کرام ایسے گھس گئے تھے صفوں میں, ایک کو مار کر انہوں نے گرا دیا, دوسرا آگے بڑھ کر اٹھا لیا, 10-12 کو مار دیا گیا. کتنے بہادر تھے یہ لوگ بھی, کفار و مشرکین کیسے چن کر لائے تھے لوگ بھی. ایک علمبردار گیا, 2 گیا, 3 گیا, نہیں 10-10 12-12 چلے گئے, پھر بھی لڑ رہے ہیں. لیکن یہ صحابہ کرام بھی, یہ لوگ بھی جوش جہاد میں ایسے لبریز تھے اور اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ان کا ایسا تھا. چند گھنٹے کی جنگ میں یہ عالم ہو گیا تھا کہ کفار و مشرکین سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ہو کیا رہا ہے, ہم کہیں پھر ہار تو نہیں جائیں گے غزوہ بدر کی طرح. اب کچھ لوگ پیچھے سے آ کر حملہ کرنے کے لیے ادھر آ رہے تھے, یہاں سے تیر کھا کے واپس جا رہے تھے. پھر کچھ لوگ سے نہیں, آپ لوگ نہیں جا سکے, ہم لوگ جا کے بتائیں. پھر کچھ آ رہے تھے تیر کھا کے زخمی ہو کے واپس آ رہے تھے. کئی بار کوشش کی گئی پیچھے سے آنے کی مگر نہیں آ سکے. اس کے بعد کیا ہوا, ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہمارا علمبردار بھی مارا جا رہا ہے, حتیٰ کہ ہمارے جنگ کے سپہ سالار ابو سفیان کو تک مارنے کے لیے بس کامیابی ملنے والی تھی حضرت حنظلہ کو رضی اللہ عنہ, اور ادھر سے ہر ٹولہ ہر جماعت جا کر ناکام واپس آئی. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ بدلہ وغیرہ سب چھوڑیے, اب کچھ ہونے والا نہیں ہے, جان بچانا ہی ٹھیک ہے. سب بھاگنے لگ گئے واپس.
یہ جیسے بھاگنے لگ گئے، یہ صحابہ کرام یہاں گھسے ہوئے تھے، کچھ ادھر پیچھے تھے، یہاں تھے، یہ جب بھاگنے لگ گئے، اپنا ہتھیار چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، وہ کھانے کا سامان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کوئی اپنا گھوڑا چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، کسی کا بہرحال جو بھی ہے سامان۔ تو جنگ میں یہ ہوتا ہے کہ دشمن کا جو بھی ہے وہ لے لیجئے، جو بھی آپ کو مل جائے، جو بھی مل رہا ہے سامان، مال غنیمت اس کو بولتے ہیں۔ تو اب یہاں پر منظر یہ تھا کہ مسلمان جیت چکے تھے، کفار و مشرکین ہار چکے تھے، اور وہ بھاگ رہے تھے، ان کے 10 علم بردار مارے گئے تھے، سرداروں کی جان جاتے جاتے بچ گئی تھی، اور اس میں سے جو جماعت بہادری کے نام پہ آگے بڑھ رہی ہے وہ مر رہی ہے۔ بڑے بڑے بہادر آ کر طلب کر رہے ہیں کہ آؤ کوئی مقابلہ کرنے کے لیے، کوئی صحابی آگے بڑھتے ہیں ان کا کام تمام کر، ہر طریقے سے ان لوگوں نے پیچھے سے آ کر کوشش کر لی، سامنے سے کوشش کر لی، سب انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کون سی قوم ہے نہیں معلوم، ہم ان کے اوپر فتح نہیں پا رہے، بھاگنے لگ گئے۔ اور بھاگنے لگ گئے تو مسلمانوں کا حملہ اور تیز ہو گیا، اور اس کے بعد یہاں سب سامان پڑا ہوا ہے، وہ مسلمان سامان سمیٹ رہے ہیں۔ تو منظر ایسا ہو گیا، یہ جو 50 لوگ تھے، یہ لوگ ان لوگوں نے دیکھا کہ ہو گئی جنگ، تو سب کفار و مشرکین بھاگ رہے ہیں، سب سامان مسلمان لے رہے ہیں، اور تقریباً جنگ ٹھنڈی پڑ گئی ہے، اب وہ کوئی جنگ نہیں ہے، جنگ کا فیصلہ ہو گیا، مسلمانوں کی جیت ہو گئی، کفار و مشرکین ہار کر واپس بھاگ رہے ہیں۔ تو ان میں سے اکثر لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ اب یہاں بیٹھ کے کیا فائدہ، کتنوں کو بھگا دیے، اب کون آئے گا، بھگا ہی رہے تھے نا شروع سے وہ لوگ، ارے اتنوں کو بھگا دیے، سب تیر کھا کھا کے سب زخمی ہو کے گئے ہیں، سب ڈرپوک بھاگ رہے ہیں، اب ادھر سے کوئی نہیں آنے والا، سب آزما کے دیکھ لیے ہیں، چلو اب میدان میں۔ تو ان کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں مت جاؤ، حضور نے کیا فرمایا تھا، میرا حکم جب تک نہ آئے وہ جگہ مت چھوڑنا، حضور کا حکم ابھی نہیں آیا ہے، لہٰذا یہ جگہ مت چھوڑو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ چل رہی ہے، دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، وہ جگہ مت چھوڑو، اب تو جنگ ختم ہو رہی ہے، دشمن بھی آنے کی کوشش کیا نہ آ سکا، دشمن بھاگ رہا ہے، اب ادھر سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اب ہم جا سکتے ہیں۔ تو وہ اکثر آ گئے، 10-12 وہاں ہی بیٹھے رہ گئے کہ نہیں، ہمارے نبی کا فرمان ہے، کچھ بھی ہو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، وہ 10-12 وہیں رہ گئے۔ اب وہ تیر انداز بھی ادھر آ گئے، پورے 38-40 جتنے تھے پورے آ گئے، وہ 50 مل کر روک رہے تھے، 10-12 تو نہیں روک سکتے تھے نا اتنے لوگ، اب یہ یہاں آ گئے، ادھر مسلمان ادھر ان میں گھسے ہوئے ہیں، کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں۔ اب کیا ہوا، اب یہ جو کفار و مشرکین بھاگ رہے تھے، تو وہ جو خواتین تھیں، جو عورتیں آئی تھیں مردوں کو بہادری اور جنگ کا جوش دلانے کے لیے، ان میں بھی بہت ساری عورتیں بھاگ رہی تھیں جان بچانے کے لیے، لیکن ان میں سے ایک عورت نے کیا کیا، پھر اس نے اشعار گا کر یہ وہ بیان کر کے اس نے پھر وہ کفار و مشرکین کے اندر ایک جوش پیدا کر دیا۔ اس نے زور زور سے کہا کہ اے بھاگنے والے کافرو، تم لوگ گھروں میں جا کر کھانا پکاؤ، ہم لوگ لڑ کر یہاں جان دے دیں گے، میدان سے ہم بھاگنے والی عورتیں نہیں ہیں، تم بزدل ہو، یہ ہو وہ ہو۔ اتنی غیرت اس عورت نے دلائی کہ پھر کیا ہوا، حضرت اکرمہ بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت کافر و مشرک تھے اور ادھر سے لڑ رہے تھے، ابو جہل کے بیٹے، اور حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان ہو گئے، اس وقت کافر و مشرک تھے، انہی کے ساتھ تھے، تو وہ لوگ بھی واپس آ گئے، اور بہت سارے لوگ پھر ذرا سنبھل گئے، عورتوں نے جب تانا دیا تو پھر کچھ سنبھل گئے، اور انہوں نے دیکھ لیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس وقت کافر و مشرک تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ ادھر والے سب ادھر آ گئے ہیں، اب پیچھے سے جا کے حملہ کر سکتے ہیں، تو انہوں نے پھر اپنی ایک جماعت کو جمع کر لیا، اور اس کے بعد ادھر پیچھے سے وہ آ گئے۔ یہاں جو 10-12 تھے انہوں نے بہت کوشش کی روکنے کی، مگر یہیں سے غزوہ احد دردناک ہو جاتا ہے۔ یہ جو 10-12 جنہوں نے روکنے کی کوشش کی، یہ جو پیچھے سے آنے والوں کو اتنا غصہ تھا، وہ کئی بار تو نہیں آ سکے تھے نا، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یہی 50 لوگ پوری جنگ
کا نقشہ پلٹ کے رکھے ہوئے، ان 50 کی وجہ سے ہم 3000 ناکام ہو رہے ہیں۔ بہت غصہ تھا ان 50 کے اوپر۔ جب وہ پلٹ کر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سب خالی ہے، 10-12 ہے، تو اس کے بعد وہ 10-12 نہیں روک سکتے تھے، وہ آئے اور انہوں نے ایسا قتل عام کیا ان 10-12 لوگوں کا، ان کے جسم پہچاننے کے قابل نہیں تھے۔ اللہ اکبر، آنکھیں پھوڑ دی گئی، ناک کاٹ لیے گئے، کان کاٹ لیے گئے، آنتیں نکال دی گئی، پورے بھڑاس ان لوگوں نے نکالا۔ یہ لوگ شہید ہو گئے اسلام کی خاطر۔ یہ لوگ یہاں سے بھاگ جاتے تو جان بچ جاتی، لیکن یہ بھاگنے والے لوگ نہیں تھے، یہ مسلمان تھے، یہ صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اگر یہ لوگ آ گئے اور اگر یہ فوج چلی گئی تو اسلامی فوج کی شکست ہو جائے گی، اور پھر سب سے بڑی چیز وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کفار و مشرکین سب سے پہلے آپ ہی کو شہید کرنا چاہیں گے۔ نبی پر انہوں نے اپنی جانوں کو نثار کر دیا، بہت کوشش کی انہوں نے، لیکن روک نہیں سکے، سب شہید ہو گئے، اور اتنی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا، وہ اپنے آپ میں ایک بہت دردناک تاریخ ہے۔ ان کے جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں چھوڑا گیا۔ اور بعد میں جب وہاں پہنچ کر دیکھا گیا، اللہ اکبر، وہ ایسا منظر تھا کہ گھروں کے لوگ نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ کون ہے۔ کوئی انگلی دیکھ کر پہچان رہے ہیں، نہیں یہ میرے بھائی ہیں، کوئی چادر دیکھ کر پہچان رہے ہیں، یہ میرے والد ہے۔ یہ حال ہو گیا شہداء اکرام کا۔ یہ دیکھیے یہاں سے یہ 10-12 کو شہید کر کے ادھر سے آنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب یہ ادھر سے آئے، یہ بھاگنے والوں نے جب دیکھ لیا کہ اب پیچھے ہماری فوج چلی گئی ہے، پیچھے سے حملہ ہو رہا ہے، یہ واپس بھاگنے والے پلٹ گئے۔ ادھر سے انہوں نے پلٹ کر مسلمانوں پر حملہ کیا، پیچھے سے ان کا حملہ۔ ایسا عالم ہو گیا کہ اس وقت کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کون ہے، یہ ہمارا آدمی ہے، یعنی کوئی مسلمان ہے، یا کوئی کافر و مشرک ہے۔ ایسی بھگدڑ مچ گئی تھی، اور ایک ایسی گہما گہمی اور ایسا ہنگامہ ہو گیا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کسی کو کچھ دیکھنے کا موقع نہیں تھا، حتیٰ کہ ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان پہ چل رہی تھی، سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کیا ہے کدھر ہے۔ اور یہ جو ادھر سے حملہ ہو گیا، ادھر سے حملہ ہو گیا، ادھر تو 10-12 تو شہید ہو ہی گئے، ادھر آ گئے تو جو ملتے گئے ان کی شہادت ہوتی گئی، اور ادھر شہادت پلٹ کر حملے ہوئے، ادھر شہادتیں ہوئی۔ اور اس کے بعد سب سے دردناک موقع وہ تھا جب کفار و مشرکین نے، ان کی ایک جماعت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور حضور پر حملہ کرنے کے لیے وہ سارے ایک ساتھ آ گئے۔ اور پہلے تو آگے پیچھے کے حملے سے بھگدڑ مچ گئی تھی، ہر صحابی رسول اپنی جگہ پریشان تھے۔ اتنے میں یہ افواہ اڑ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی یہ خبر صحابہ کے کانوں میں پڑی، عجب حال ہو گیا ان کا۔ کچھ کو تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو گیا۔ ان کے ذہنوں میں ایسی کوئی بات ہی نہیں تھی کہ حضور دنیا سے چلے جائیں گے، کیا ہوگا، ایسا کچھ تھا ہی نہیں ان کے ذہنوں میں۔ بعض صحابہ کرام ایک طرف بیٹھ گئے، بعض نے یہ سوچا کہ اب حضور ہی نہیں رہے، ہم جی کر کیا کریں گے، پہلے ایک ترتیب سے لڑ رہے تھے، اب گھس گئے، اب مرنا ہی ہے۔ بعض میدان جنگ سے واپس چلے گئے، اب کیا لڑنا، حضور ہی نہیں رہے تو اب کافروں سے جیت کر بھی ہم کیا کریں گے۔ کچھ وہاں سے واپس مدینہ منورہ کی طرف آنے لگے۔ ایسے حالات میں بھی چند صحابہ کرام تھے جو لوگوں کو سمجھا رہے تھے، جو ایسے بیٹھے ہوئے تھے ان سے جا کر کہہ رہے تھے ارے ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نبی شہید ہو گئے، ہم کیا کریں؟ تو نبی شہید ہو گئے تو اب تمہارا جی کر کیا کرنا، اٹھو تلوار اٹھاؤ اور لڑو، شہید ہو جاؤ تم بھی۔ جو واپس جا رہے تھے ان کو بھی انہوں نے سمجھایا، واپس جانے والوں سے بھی انہوں نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو جائیں تو کیا ہم کفار و مشرکین سے لڑنا چھوڑ دیں گے؟ تھے کچھ ایسے صحابہ کرام بھی، لیکن سب سے بڑا معاملہ اس وقت ہوا جب
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر کر شہید کرنے کی کوشش کی گئی. ڈر گئے صحابہ کرام. 15-16 صحابہ کرام وہاں تھے اس وقت. مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے، بہت تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، بہت تھے. وہ جو 15-16 صحابہ کرام تھے، وہ لوگ اپنے لیے نہیں ڈر رہے تھے، حضور کے لیے. اب یہ کفار جو چار طرف سے حضور پہ حملہ کر رہے ہیں، تیر چل رہے ہیں، کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے، کوئی برچی پھینک رہا ہے، نیزہ پھینک رہا ہے، تو آپ صحابہ کی جانثاری دیکھیے کہ کوئی حضور کی طرف پیٹ کر کے کھڑے ہیں کہ جو پیچھے سے تلوار چلے میرے اوپر چلے. ادھر سے کوئی گھیر کے کھڑے ہیں کہ تیر آ رہی ہے تو اپنے اوپر لے رہے ہیں، کوئی نیزہ پھینک کر مار رہا ہے تو اپنے اوپر لے رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے، کسی کی آنکھ پھوٹ گئی، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کے جسم پر 50 وار ہوئے، کسی کی جان چلی گئی اسی میں. یہ ایسی جانثاری کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے اپنی جان گنوا دی، مگر حضور پر انہوں نے آنچ نہیں آنے دی. اتنے میں چند لوگوں نے دیکھ لیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے ہیں، باحیات ہیں. تو پھر یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ مسلمانوں، نبی زندہ ہیں. نبی کی شہادت کی خبر غلط تھی. اس کے بعد پھر مسلمان کچھ سنبھلے اور حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے ادھر ادھر سے بھی آ کر حضور کے پاس جمع ہو گئے. اور یہ جو پیچھے پہاڑی تھی نا، یہ پہاڑی پر سب پھیل گئے ادھر ادھر. اور مشرکین سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد ادھر جو مشرکین تھے وہ بھی اپنی طرف آ گئے، اور مشرکین کا بھی جو انتقام کا جذبہ تھا اس کو سکون مل گیا تھا، کیونکہ انہوں نے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا، حضور پر بھی حملہ کیا. انہوں نے ایک ہاری ہوئی جنگ، جو ہار چکے تھے، ہاری ہوئی جنگ وہ جیتنے کے قریب آ گئے تھے. ان کے 70 لوگ مارے گئے تھے، انہوں نے 70 صحابہ کو بھی شہید کر دیا. اور مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کسی کافر کے ناک کان نہیں کاٹے تھے، کسی لاش کی بے حرمتی نہیں کی تھی. لیکن یہاں پر تو ان لوگوں نے پوری بھڑاس نکالی، جیسے چاہے ٹکڑے کیے، بہت کچھ ہوا. تو ان کی آگ کچھ بجھ گئی حسد کی، انتقام کی. اور وہ لوگ آ کر یہاں پہاڑیوں کے قریب چلانے لگے، ہم نے بدلہ لے لیا، ہم نے بدلہ لے لیا، ہم نے بدلہ لے لیا. ادھر سے صحابہ کرام نے جواب دیا کہ تمہارے لوگوں کو جو ہم نے قتل کیا ہے، تمہارے مردے جہنم میں گئے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائی جنت میں گئے ہیں. اور جب کفار واپس چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام شہداء کی لاشوں کو جمع فرما رہے تھے، ان کی حالت ایسی تھی، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے، کسی کا جسم سلامت نہیں تھا. اتنے زخم، آنکھیں پھوڑ دی گئی، ناک کاٹ لیے گئے، کان کاٹ لیے گئے، آنتیں نکال دی گئی، ایسی وہ لاشیں تھیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ مت سمجھو. یہ جن کی آنکھ پھوٹ گئی ہے، ناک کٹ گئے ہیں، کان کٹ گئے ہیں، ان کے آنت نکل گئے ہیں، کلیجہ نکل گیا ہے، ان کو مردہ مت سمجھو، یہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں روزی پاتے ہیں. یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت. اور اس کے بعد مسلمان اتنی غربت میں تھے کہ ان کو کفن دینے کے لیے چادریں بھی نہیں تھی برابر. گھاس وغیرہ ڈال دی گئی، جتنا کپڑا ملا کفن دیا گیا، بقیہ جسم کے حصے پر گھاس ڈال دی گئی. ایک قبر میں 2 کو دفن کیا گیا اور سارے شہداء کی تدفین ہو گئی. اور اتنا بڑا حادثہ تھا یہ مسلمانوں کے لیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہجری میں یہ جنگ ہوئی اور آخر تک بھی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کو نہیں بھولے تھے۔ ہر سال یہاں تشریف لاتے تھے اور ان کے قبروں کی زیارت فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگ پہلے چلے گئے، ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ باضابطہ وہاں منبر لے جایا جاتا تھا اور حضور سال میں ایک مرتبہ وہاں خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ بہت بڑی یادگار تھی یہ، معمولی جنگ نہیں تھی، ساری زندگی حضور یہاں تشریف لاتے تھے اور وہ یادیں تازہ ہو جاتی تھی غزوہ احد کی۔ اور کیسے کیسے شہید ہوئے تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے اس میں شہید ہو گئے تھے۔ غزوہ احد سے پہلے مسلمان اتنے بڑے حادثے سے دوچار نہیں ہوئے تھے۔ وہ ٹھیک ہے مکہ میں ظلم ہوا تھا، بہت مارا گیا تھا، بہت پیٹا گیا تھا، گھر انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اپنے باغات چھوڑ دیے تھے، مکہ مکرمہ چھوڑ کر وہ آئے تھے، کچھ بھی تھا لیکن سب تھے، بھوکے تھے مگر سب تھے، کپڑا پہننے کو نہیں تھا مگر سب تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش تھے، کھانے کو کھانا نہیں تھا مگر ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش تھے، بہت غریبی تھی مگر سب تھے ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش تھے۔ لیکن غزوہ احد میں یہ جو 70 چلے گئے بہت غم دے کر گئے پیچھے والوں کو۔ خود حضور پاک اور یہ صحابہ اکرام شہدائے احد کا غم بھول نہیں سکے کبھی۔ سوچئے ابتدائے اسلام سے آ رہے ہیں، کتنے سال ہو گئے؟ غزوہ احد تک کتنے سال ہوئے تھے اعلان نبوت سے؟ 13 سال تو مکہ مکرمہ کے، ادھر 2 سال ادھر ہو گئے تھے، 15 سال ہو گئے تھے۔ 15 سال سے سب لوگ ایک ساتھ چلے آ رہے تھے، ہر منصوبے میں ایک ساتھ، ہر سرگرمی میں ایک ساتھ، ہر مشورے میں ایک ساتھ، ہر قدم پر ایک ساتھ، ہر موڑ پر ایک ساتھ، ہر جگہ ایک ساتھ۔ یہاں آ کر 70 کم ہو گئے اور وہ معمولی کم نہیں ہوئے، ایسے ایسے کم ہوئے جو اپنی مثال آپ تھے۔ بہت بڑا حادثہ تھا یہ ایمان والوں کے لیے، اور 70 کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں تھی۔ لیکن یہیں پر جنگیں ختم نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوا کہ کوئی یہ مسلمانوں نے فیصلہ کیا ہو کہ نہیں بھائی اب تک ہم بہت اسلام کے لیے، اب نہیں، اب اسلام وہ کچھ نہیں، اب ہم قربانیاں نہیں دے سکتے، ایسی موت نہیں مر سکتے۔ کوئی ایک مسلمان بھی اسلام سے نہیں ہٹا، اتنا خون دیکھنے کے بعد بھی، اتنی کٹی ہوئی لاشیں دیکھنے کے بعد بھی، ایسی جیتی ہوئی جنگ ہارنے کے بعد بھی کسی مسلمان کا حوصلہ کم نہیں ہوا، سب اسلام پر باقی رہے، بلکہ ان کے حوصلے اور بھی بلند ہو گئے کہ جس طرح ہمارے بھائی شہید ہو گئے، ہم کو بھی ایک دن شہید ہونا ہے، جو شہید ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، ہم کو بھی ایک دن کامیاب ہونا ہے، اور جذبہ ان کا بلند ہو گیا۔ آگے بہت جنگیں ہوئی پھر غزوہ احد کے بعد بھی، آگے ہم اس کو بتائیں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ غزوہ احد بہت بڑا حادثہ ہے، اور غزوہ احد میں کئی سبق ہیں، سبق بھی اس کے اندر بہت ہیں۔ کیا سبق ہے غزوہ احد کے اندر؟ آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ جو 1000 نکلے تھے، اور وہ 1000 نکلنے سے پہلے بھی رائے میں اختلاف ہوا تھا، کچھ اندر مدینے میں رہ کر لڑنا چاہتے تھے، کچھ باہر جا کر لڑنا چاہتے تھے، لیکن باہر جانے کا فیصلہ ہوا تو جو لوگ اندر رہ کر لڑنا چاہتے تھے، بعد میں ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ باہر جا کر لڑنا چاہتے تھے، دیکھ لیے کیا ہوا، تم لوگوں کی وجہ سے ہم ہار گئے یا تمہاری وجہ سے ہوا، کسی نے ایک دوسرے پہ الزام نہیں لگایا۔ ہوتا ہے نا اکثر، مسلمانوں کی تنظیم ہے، کوئی مسلمانوں کی جماعت ہے، تم نہیں مانے ہماری بات، اب تم تو نکل جاؤ، ہم تو نکل جائیں گے، تم الگ جماعت بنا لو، ہم الگ جماعت بنا لیں گے، تمہاری وجہ سے سب ہوا ہے، 2 ٹکڑے ہو گئے وہیں سے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ جانتے تھے سب کی نیت اچھی تھی، جو باہر نکل کر لڑنا چاہتے تھے ان کی بھی نیت اچھی تھی، جو اندر لڑنا چاہتے تھے ان کی بھی نیت اچھی تھی، طریقہ کار الگ تھا سوچنے کا، لیکن نیتیں سب سچے تھے، سب وفادار تھے، سب مخلص تھے۔ اہل ایمان ہیں، سچے مخلص لوگوں میں رائے کا اختلاف ہو جائے تو بھی ٹکڑے نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ مل کر ہی رہنا چاہیے۔ بعد میں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ معمولی بات تھی، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے صحابی شہید ہو گئے، ایسے 70 صحابہ شہید ہو گئے،
وہ جتنے باہر نکل کر لڑنا چاہتے تھے کیا ان کو کوئی کسی نے طعنہ دیا؟ نہیں۔ کیا حضور ان سے ناراض ہوئے؟ نہیں۔ کیا ان کے خلاف کوئی آیت اتری؟ کیونکہ وہ مخلص تھے، ان کے مشورے میں خلوص تھا، وہ واقعی اسلام کے لیے جان دینا چاہتے تھے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اس کے بعد دیکھیے 1000 نکلے تھے، 300 بیچ میں سے چلے گئے۔ 300، 1000 ہی اپنے آپ کو کم سمجھ رہے تھے کہ سامنے 3000 ہے، ایک کا 3 سے مقابلہ ہے۔ ایسے ہی وہ کتنی خطرناک بات ہے، ہتھیار بھی کم ہے، پھر بیچ سے 300 چلے جائیں تو معلوم ہے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی اب تو نہیں ہو سکتا، ایسے ہی مشکل تھا، ہمت کیے تھے، اب تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ چند صحابہ کرام کے دلوں میں آیا تھا کہ 300 چلے گئے، اب ہم کو بھی جانا چاہیے کہ واپس ہو جانا چاہیے، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو سنبھال لیا۔ پھر ان کو فوراً خیال آ گیا کہ نہیں ہم کو تو جانا ہے میدان جنگ میں۔ تو انسان کا ایمان مضبوط رہے، اس کے اندر اخلاص رہے، تو جہاں اس کے قدم ڈگمگا رہے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ ہر چیز ہمت، بہادری، صلاحیت، محنت سے نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محض اللہ کا فضل بچا لیتا ہے۔ پھر دیکھیے میدان جنگ میں کیا ہوا، یہاں جو 50 لوگوں کے جو امیر تھے، 50 لوگوں کے، انہوں نے بہت منع کیا مت جاؤ میدان چھوڑ کر، لیکن وہ لوگ چلے گئے، اور جانے کے بعد دیکھیے کیا کیا ہوا۔ تو اس لیے امیر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، کبھی سمجھ میں بھی نہ آئے تو بھی بات مان لینا چاہیے کہ نہیں یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہوگا، شاید اسی میں بھلائی ہے۔ اچھا ادھر دیکھیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال بہترین عطا فرمائی۔ حضور چاہتے تھے مدینے میں رہ کر جنگ کی جائے، اور کچھ صحابہ کرام باہر جانا چاہتے تھے، لیکن حضور نے ان کی رائے کو قبول فرمایا۔ حضور چاہتے تو انہیں حکم بھی دیتے کہ نہیں یہیں جنگ ہوگی، لیکن حضور نے ان کے رائے کو قبول فرمایا۔ بہت سبق ہے غزوہ احد کے اندر، اور ہر اعتبار سے ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ آپ لوگ بیانوں میں سنتے ہوں گے غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے یا کچھ بھی، لیکن وہ اس طرح بول کر چلے جانے سے غزوہ احد سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ بھی میں نے جو بتایا آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ بہت تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا ہے، کوئی تفصیل سے میں آپ کو نہیں بتایا، مختصر ہی جلدی بتا دیا۔ سیرت کی کتابوں سے اگر تفصیل سے بتایا جائے تو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ غزوہ احد پہ 10 دن بول سکتے ہیں اسی پر۔ ایسا اتنا علم ہے ہمارے اکابر کی کتابوں میں، عوام سننا ہی نہیں چاہتی۔ عوام کو بس تقریر میں جوش میں آئیے اور لا کر پٹکیے، نعرہ لگوائیے، اور ان کو مزیدار باتیں چاہیے، بس باتیں ہونا چاہیے ان کو، لفاظی جوش، کچھ علم مواد کچھ ملے یا نہ ملے، سننا ہی نہیں چاہتے۔ سننا چاہیں تو بہت کچھ ہے، ساری رات سنا جا سکتا ہے، ساری رات سیکھا جا سکتا ہے، لیکن سیکھنا کون چاہتا ہے؟ اب اگر ہم جلسے میں ہم کو بلائیں اور جلسے میں ہم یہ سمجھانا شروع کر دیں تو لوگ کیا بولیں گے؟ اس کے لیے بلائے ہیں آپ کو، آپ کچھ بولیے، تھوڑا مزہ آئے، لوگ آئے ہیں سب کو اچھا لگنا چاہیے، ماحول کو گرم کیجئے، نعرہ لگوائیے۔ اب ان کو آپ کچھ بھی سنائیے، آدم علیہ السلام تشریف لائے، نوح علیہ السلام تشریف لائے، ادریس علیہ السلام تشریف لائے، زکریا علیہ السلام تشریف لائے، لاتے آخر میں بولی آخر میں ہمارے نبی تشریف لائے، نعرہ لگا دیں گے، ختم۔ 10 منٹ اسی میں ہو گئے۔ تو چیخ پکار، لفاظی، بس بڑے بڑے دعوے چاہیے، ہم جان دے دیں گے، ہم وہ گھر قربان کر دیں گے، ہم اسلام کے لیے اپنے بچوں کو کٹا دیں گے، اپنا خون بہا دیں گے، یہ بولنے کے لیے۔ اور اس کے بعد وہ جو نعرہ لگانے والوں سے بولیے، وہ اسلام کے لیے جلسہ ہوا تھا، 10,000 روپے کم پڑ رہے ہیں دیجیے، بولیں گے میں کہاں سے
میں خود غریب ہوں. ارے آئیے وہ تھوڑا سامان واپس لے جا کر دینا. نہیں میرا کام ہے. یہ اسلام کے لیے جان دینے والا ہے. نعرہ لگایا تھا جلسے میں, خون دینے والا, مال دینے والا. یہ اور مقرر صاحب بھی جو جان دلوا رہے تھے, ان کا نظرانہ تھوڑا کم ہو جائے, وہ بھی اگلی بار جان دینے آئیں گے نہیں. یہ ہم لوگوں کا حال ہے. تو اس لیے آپ دیکھیے اچھی باتیں کرنے کے موقع ہی نہیں ملتے ہیں. تو بڑے بڑے جلسوں میں جہاں 5000 لوگ ہیں, وہاں تو غزوہ احد سنانے کی ضرورت ہے. صحیح سے سنا دیجئے, ان کا جوش ابھار دیجئے. دیکھیے وہ کیا کریں گے اسلام کے لیے, بہت کچھ کریں گے. اصل چیزیں کتابوں میں رکھی ہوئی ہیں, اور بس لوگ چیخ پکار کے پیچھے ایک لطف اور مزہ لینے کے لیے بیانات سن رہے ہیں. اس لیے ہزاروں جلسوں کے بعد بھی, سینکڑوں لاکھوں تقریروں کے بعد بھی کوئی انقلاب نہیں آ رہا ہے. کوئی انقلاب نہیں آ رہا. ہماری 3 گھنٹے کی تقریر ایک مسلمان سے فجر کی نماز نہیں پڑھوا سکتی. 5 لاکھ کا جلسہ آپ کو نمازی نہیں بنا سکتا, آپ کو جھوٹ سے نہیں بچا سکتا. 1 مہینے سے تیاری ہو رہی ہے, ہزاروں لوگ جلسے میں ہیں, لیکن کوئی اپنے گناہ کی عادت سے توبہ نہیں کر سکتا. کوئی دم نہیں رہ گیا ہے. اور سالانہ بجٹ آپ نکالیں گے, کتنے کروڑ خرچ ہو رہے نہیں معلوم جلسوں کے اوپر, کوئی اندازہ نہیں ہے اس کا. وہ بیچارہ جو جلسے کے لیے پیسہ لگانے والا, بھاگ دوڑ کرنے, وہ خود نہیں سنتا جلسہ. تقریر کے وقت وہ یہی دیکھتا ہے کہ کھانا پک گیا کہ نہیں پک گیا, لوگ کتنے ہیں, اور لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کتنے. اس کا کوئی بیان سننے کا موقع ہی نہیں ہے اس کے پاس. اس کے بعد 1 مہینہ وہ سو جائے گا. اب دین کے لیے 8 دن سے لگا ہوا تھا, وہ سمجھتا ہے میری تو مغفرت ہو ہی جائے گی. 1 مہینے کے بعد ہی وہ دین کے بارے میں سوچیں گے, پوری تھکان اترنے کے بعد. یہ حالات ہمارے ہیں. بہرحال غزوہ احد کو سمجھیے. آگے کا درس انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.